قیامت اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ بلا شبہ عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت پہلے بھی خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی ہے، اب بھی وہی کر رہا ہے، آئندہ بھی وہی کرے گا۔ ہم سب سپاہی ہیں، کارکن ہیں، ہمیں باپ دادوں نے اس محاذ پہ کھڑا کیا، ہم اپنی اولاد کی محاذ پہ کھڑا کر کے یہ بات ایسا نہیں ہوگا کہ یہ محاذ کسی مرحلے پر بالکل خاموش ہو جائے۔ ہم نے حجت الاسلام والمسلمین حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے سبق سیکھا ہے۔ ایک سبق تو وہ ہے جو تحذیر الناس میں ہے، وہ عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کی بنیاد ہے۔ اس ہندوستان میں تحذیر الناس کتاب ہے، اس کے مضامین اور اس کا خلاصہ وہ ابھی مرزا غلام احمد قادیانی نے ذلی بروزی نبوت کا بھی مسئلہ نہیں چھیڑا تھا۔ وہ سن 49-50 میں پیدا ہوا اور اس نے اس محاذ پر خود اپنی طرف سے جو اس کے اندر سے جو خباثت نکلنی تھی وہ نکلی، لیکن اسے سامراج وہ مانا کہ میں ابھی وہ اس میدان میں نہیں اترا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مولانا قاسم نانوتوی سے وہ کتاب لکھوائی۔ وہ ایک سوال تھا، استفتاء تھا، اس کا جواب اثر ابن عباس۔ یہ زمین ایک ہے، اس کے نیچے 7 زمینیں ہیں، 6 زمینیں ہیں، تو 7 زمینوں میں اگر اسی طرح آبادی ہو اور اسی طرح نبوت کا سلسلہ ہو اور ہر زمین کے لیے ایک آدم ہو، ایک نوح ہو، یہ ایک علمی سی بات ہے، یہ علامہ ممتاز امان بہتر طریقے سے سمجھا سکتے ہیں۔ لیکن حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے جو سبق ہمیں سیکھنا ہے اور سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ جب صبح کے وقت شاملی کے میدان میں برطانوی سامراج کے ساتھ جنگ کے لیے رات صوبہ بندی ہو رہی تھی خانقاہ میں، بڑے لوگ اس میں یہ بحث بھی آئی کہ ہمارے پاس اتنا اسلحہ نہیں ہے، افرادی ہم بلکہ سے لوگ ہیں، اور ادھر برطانوی سامراج ہے، کمپنی کی حکومت ہے، اس کے راستے کے ساری دیواریں ختم ہو گئی، کوئی سپیڈ بریکر نہیں ہے۔ سن 1799 5 مئی سلطان ٹیپو شہید کی لاش پر خون سے لت پت لاش پر کھڑے ہو کر انگریز جرنیل نے کہا تھا کہ ہندوستان ہمارا ہے۔ سلطان ٹیپو کے مرنے کے بعد اب ہمیں کوئی اور کسی نے نہیں روکا، ساری بادشاہ ہم نے ڈھیر ہو گئے۔ تو کیا ہمارے پاس کیا ہے جو ہم جنگ کے لیے تیار ہو رہے ہیں؟ افرادی قوت نہیں ہے، اسلحہ نہیں، اور ان کے پاس افرادی قوت ہے، تربیت یافتہ فوجیں ہیں، حکومت ہے اور برطانوی سامراج کا سارا سرمایہ ہے، تو ہم جنگ کیسے کریں؟ تو مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے تمام علماء کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ یہ بتاؤ کہ کیا ہم 313 بھی نہیں ہیں؟ اور فرمایا کہ میرے نزدیک عظیمت قربانی کے لیے، جہاد کے لیے، میدان میں اترنے کے لیے نصاب ہے 313۔ جب مدینہ طیبہ میں 313 ہو گئے تھے، بدر کا مارکہ ہو گیا۔ ہم اگر 313 ہیں تو نتیجہ کچھ بھی ہو ہم نکلیں گے، لڑیں گے، جان دیں گے، شہید ہو جائیں گے، لیکن ہم ہتھیار نہیں دیں گے، ہم پرچم سرنگو نہیں ہونے دیں گے، ہم سپاہی اختیار نہیں کریں گے۔
محترم حضرات، یہ سبق میں ان طلباء کے سامنے اپنے دوستوں کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ کیا ہم اب بھی 313 نہیں ہیں کہ ہم پوری قادیانی کفر، پوری مرزائی ذریت اور اس کے پیچھے یہ جتنی بھی عالمی قوتیں ہیں کھڑی ہیں، اس کھڑی پناہی پر ہم ان کا مقابلہ کر سکیں، ہم مقابلہ کریں گے امیر شریعت سید اللہ شاہ صاحب بخاری کی تصویر اور روح کو گواہ بنا کر شہداء کے خون کی قسم کھا کر ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ یہ محاذ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، ہم جنگ کریں گے۔